موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی ماں جدا خدمت کرنا شروع ہو جاندی ہے. اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. کتنے موسیٰ تے کتنے کسائی. ہاں یہ زندگی کون سمجھاتا ہے؟ یہ زندگی کس کے پاس ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تو سید بالوں والے کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے. یہ زندگی کون سمجھاتا ہے؟ کتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے. اللہ کی قسم دکھی انسانیت کا مرہم صرف ہمارے پاس ہے. ان کا مرہم یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر اچھے ہوں، ان کی گاڑیاں اچھی ہوں، ان کی روٹی اچھی ہو. کتنی ترقی کی ہے جاپان میں. اجتماعی خودکشی کتنی عام ہو چکی ہے جاپان میں. تاریخیں فکس کر کے خودکشیاں ہوتی ہیں. اجتماعی خودکشی کا اعلان ہوتا ہے. انٹرنیٹ پر راستے واسطے ہوتے ہیں فلاں فلاں جگہ پہ خودکشی ہو رہی ہے تشریف لائیں. کس چیز نے خودکشی پہ مجبور کر دیا؟ مرہم ہمارے پاس ہے. یہ اس امت کا عزت کا کام ہے. زندگی کی ترتیب سمجھانا، اللہ کے پاک دین کے پاک راستے پر ڈالنا، یہ اس امت کی محنت اور کام ہے. بھائیو کہیں جناب کلام میں آتے آتے نہ مر جانا. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کبھی بستر اٹھا کے بھی دیکھو. راتوں کو گھر سونے کی لذت تو چکھ لی ہے، کبھی اللہ کی نسبت سے گھر چھوڑنے کی لذت بھی چکھو. نظر اٹھانے کی لذت کو تو چکھا ہے، نظر جھکانے کی لذت بھی چکھ لو. موسیقی کی لذت سے تو کان آشنا ہوئے. کبھی اپنی آہوں کے نغمے بھی سنو. رات کا اندھیرا ہو تو سننے والا کوئی نہ ہو، تو تیری ہچکیاں ہوں، تو تیری ٹھنڈی آہیں ہوں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم یہ وہ نغمہ ہے، یہ وہ نغمہ ہے کہ دنیا کا کوئی چیز اس کے مساوی نہ ہو سکے گا. جس رات کو رونا نصیب ہو گیا، جس رات کو آہیں بھرنا نصیب ہو گیا، جس رات کو ہچکیاں لینا نصیب ہو گیا، اس کے لیے اس سے بڑا نہ کوئی نغمہ ہے، نہ کوئی دھن ہے، نہ کوئی بول ہے، نہ کوئی گیت ہے، نہ کوئی ساز ہے، نہ کوئی آواز ہے. یہ تو مردہ دلوں کے گیت ہیں طبلہ سرنگے. یہ مردہ کانوں کے لیے راحت کا سامان ہے گانا بجانا. یہ زندہ دلوں کا سامان نہیں ہے. اللہ کی راہوں میں پھرو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میں نے قرآن سے آپ کو بات پیش کی ہے، بلال مسجد سے نہیں، رائمنڈ سے نہیں، قرآن سے آپ کے سامنے آپ کی ذمہ داری کو پیش کیا ہے. قبول کرو آپ کی مرضی، نہ کرو آپ کی مرضی. احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے. پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. تم کون سا روز مجھے بلاؤ گے؟ ادھر پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی رہتی ہیں. چلو شکر ہے بلا تو لیا، پتہ نہیں آگے بلاؤ کہ نہ بلاؤ. چلو ہم اپنی بات تو کہہ جائیں. تو بھائیو بہنوں توبہ کرو، اپنے اللہ سے صلح کرو. اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پر لاؤ اور یہ گلے کا ہار بنا کر سارے عالم میں پھرو. یہ واسطہ کا کام ہے، یہ راستہ کا کام ہے. ہم دلیل ہیں، ہم راہبر ہیں. ہمیں یہ اعزاز اللہ کی طرف سے ملا ہے. اس پر خوش ہونا چاہیے کہ عالم انسانیت کی راہبری کا کام ہمارے ذمہ ہے. پھر کاروبار بھی کرو، پھر تجارت بھی کرو. ابو بکر کی تجارت نے اسلام کو تقویت پہنچائی، عمر کی زراعت نے اسلام کو تقویت پہنچائی، عثمان کے مال نے اسلام کو تقویت پہنچائی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی کے تم نے فقر کے قصے تو سنے ہیں نا، کہ فقر تھا اور فاقے تھے. یہ بھی حق ہے. اور اللہ نے رزق بھی دیا، وہ آپ کو نہیں پتا، وہ میں بتاتا ہوں. حضرت علی فرمانے لگے ایک وقت تھا کہ میں بھوک کی شدت میں مدینے میں پھر رہا تھا کہ کوئی مزدوری مل جائے تو 4 ڈوکے گھر بھی لے جاواں، آپ بھی کھاواں. تو کبھی اس دیوار پہ جھانکتا، کبھی اس دیوار پہ جھانکتا باغ کے اندر. ایک باغ میں جھانکا تو یہودی کہنے لگا ہاں کیا بات ہے، مزدوری کرو گے؟ کہا ہاں کروں گا. تو یہ حال تھا کہ مزدوری کی تلاش میں نکلتا تھا.
آج یہ حال ہے، میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے۔ 48,000 دینار تو آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ میں نے ایک دن بیٹھ کر اس سارے کے 1 دینار ہوتا تھا 4.5 ماشے سونے کا، 4.5 ماشے سونا، تو میں نے 4.5 ماشے سونا پھر 12 سے ضرب دے کر تقسیم کر کے تولے، پھر اس کی قیمت لگائی تو 25 کروڑ 20 لاکھ روپیہ حضرت علی کی سالانہ زکوٰۃ بنی۔ تم میں ہے کوئی 25 کروڑ کی زکوٰۃ دینے والا؟ آپ تو سارے بینکوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو، شیخ صاحب یا سلیم نو پتا ہوگا سارے، اور وہ کسی بینک کے مقروض نہیں تھے۔ ہاں، ان کی تجارت نے دین کو عزت بخش، ابو بکر کا مال دین کی عزت کا۔ اور بتاؤں، تاجروں نے دین کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ذمہ داروں نے دوسری رکھی ہے۔ میری برادری کی اینٹ دوسری ہے، آپ کی برادری کی اینٹ پہلی ہے۔ پہلا مومن ابو بکر تاجر، 4 خلفاء چاروں تاجر۔ حضرت عمر بعد میں تجارت کرتا ہے، مکے میں بھی تجارت کی، مدینے میں تھوڑی دیر کے لیے زراعت کی، پھر اپنے آبائی پیشے تجارت کی طرف لوٹ گئے، اور خلافت کے دوران بھی آپ نے تجارت کو نہیں چھوڑا، مزاربت پر آپ تجارت کرتے تھے، مال ان کا اور کام دوسرا کرتا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی بڑے سرمایہ دار تھے، اور عبد الرحمان بن عوف کو تو لقب ملا تاجر الرحمان۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار کا چرکا چھوڑا، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار۔ تھوڑے سے ماشے بناؤ، پھر تولے بناؤ، پھر 14,000 نہ ضرب دو، تھوڑا پہ گنتی کرتے رہ جائے گا، دیہڑی پوری لگ جائے گی۔ اور یہ 10 بڑے صحابہ میں ہیں، 10 بڑے صحابہ میں ان کی تجارت نے دین کو عزت پہنچائی ہے۔ چاروں خلفاء تاجر، اور یہ جو 10 بڑے صحابی ہیں، ان میں ذمہ دار کوئی نہیں، مزدور کوئی نہیں، کاشتکار کوئی نہیں، ملازم پیشہ کوئی نہیں۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمان جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی۔ 10 کے 10 بڑے تاجر، اور 10 کے 10 قریش، اور 10 کے 10 قریش کی اعلیٰ شاخوں میں سے تھے، کوئی چھوٹی شاخ میں نہیں اور کوئی چھوٹا آدمی نہیں، دنیا کے بڑے ہی دین کے بڑے بنا کرتے ہیں۔ تم اپنی طاقت صرف تجارت میں نہ لگاؤ، اس مبارک محنت میں لگاؤ، تو کل کو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کے پیچھے نظر آؤ گے۔ ان کی تجارتوں نے دین کو عزت پہنچائی ہے۔ پھر اس کے بعد انصار مدینہ کی زراعت، ان کے باغ اور کھیتیاں وہ اللہ کے دین پر لگے ہیں، تو ایک نقشہ وجود میں آیا ہے، تجارت کرو، دعوت بھی دو۔ یہ NM اسٹور لیبرٹی والا، تو ان کا ماشاءاللہ وہ سارے بڑے نیک لوگ ہیں، تبلیغ میں بہت وقت دیتے ہیں۔ ان کا بچہ وہ گیا کوئی لندن میں بہت بڑا اسٹور ہے، جو سب سے بڑا اسٹور، مجھے اس کا نام نہیں آتا، وہاں وہ خریداری کرنے جاتا ہے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد۔ تو کہنے کا میں وہ جو لڑکی مجھے مال آخر میں دے رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا آپ نے کبھی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچا ہے؟ کہنے کی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ رونے لگی، کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ تو کہا میں اس سے وہ مال بھی دیتا رہا اور اس کو دعوت بھی دیتا رہا، اس سے وہ اپنے سودا بھی گنتا رہا اور اس کو دعوت بھی دیتا رہا۔ اگلی دفعہ جب گیا تو وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ تجارت بھی کرو، تبلیغ بھی کرو۔ اللہ نے فضا بنا دی ہے، فضا، اپنی چیز پہ قائم رہو، وہ بھی جھکے گا۔ میں جب ابھی گیا نا تو اس سے پہلے اخباروں میں تھا کہ بڑا تبلیغ کے بارے میں بھی اخباروں نے بڑا زہر اگلا، اور ویسے بھی اب پگڑی ساڑی ٹوپی، اب میں کہا یا اللہ کوئی خیر کریں کہ عیسائی نہ نقد وصول ہو جائے، اور ساتھ میری بیوی وہ برقعے میں، پورے برقعے میں، تو اب سورا جہاز اترا اور اس میں ایک عورت برقعے بنی، سارے جہاز میں ایک عورت برقعے بنی، اور ایک میں داڑھی والا تھا، 2-3 ہمارے اور دوست تھے وہ داڑھی والے۔ میں کہا یا اللہ عزت رکھی ہو نہ بیٹھوں، اگلے آ کے ٹھیک ہے ہوں آ جاؤ اتنے پوچھ گچھ تھوڑی ہونی۔
دوسرا پاسپورٹ پاکستانی، جن کا برٹش پاسپورٹ وہ تو بڑے آرام نال ہو جا کرنے لگا۔ مجھے اس سے ایک بات سمجھ میں جو میں بیانوں میں اب کہہ رہا ہوں، نام ہی میں نے کہا وہ جب ایسے کرے نا برٹش پاسپورٹ، میرے کو پاکستانی تو داڑھی سر سے ٹوپی پکڑی، میں کہ اللہ کہیں تو ہی پار لاؤں پتہ نہیں کروں کی تو مجھے وہ ایسے رکھیں۔ تو میں نے کہا ہو یہ کتنے فخر سے یوں رکھ رہے ہیں، قیامت کے دن یہی کچھ ہوگا، جن کے ہاتھ میں محمدی پاسپورٹ ہوگا وہ ایسے رکھیں گے، اے اللہ میرا رب، ایسی لین دے تیرے محبوب کا پاسپورٹ لا ٹھپا جنت کا، وہ جس کے پاس پاسپورٹ کوئی اور ہوا وہ تو برباد ہو گیا۔ جب میں اور میری بیوی کاؤنٹر پر پہنچے، اس نے جو ہی میری بیوی کو دیکھا، اس نے میری بیوی کا پاسپورٹ نہیں کھولا، اس نے بند کا بند، ساتھ لڑکی تھی امیگریشن والی، اس کو پکڑا کر کہا کیا اس خاتون کو آپ چیک کر لیں، اپنی چیز پہ ثابت قدم رہو، ہر شہلا دو۔ میں کہا جتی کسی کی لوکانا خدا دے بندے، ایسا روب خوف۔ تو جب آخر میں پہنچے اور پاسپورٹ چیک کرنے لگے تو پھر اس نے جب میری بیوی کو دیکھا کہ برقعے میں ہے تو اس کے قریب کوئی لڑکی نہیں کھڑی تھی، تو اس نے میرا پاسپورٹ تو مجھے دے دیا، میرا بچہ تھا وہ مجھے دے دیا، میری بیوی کا پاسپورٹ لے لیا، کھولا نہیں، ایسے ہی لے کے کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، اسے کوئی لڑکی نہیں نظر آ رہی، تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، پھر اس کو کمرے میں ایک لڑکی نظر آئی تو تیزی سے اس کی طرف گیا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تم بھی چلی جاؤ ورنہ یہ دوبارہ تمہیں بلانے آئے گا، اس نے ہمیں عزت دی، ہم اس کو عزت دیں۔ تو میری بیوی پیچھے گئی تو اس نے اس سے کہا اس خاتون کو آپ چیک کر لیں، تو وہ اس نے کہا ہاں آپ نقاب اٹھا، اس نے دیکھا ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہماری زندگی ہے، ہماری ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے، ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں کہ جدھر کی ہوا چلی ادھر کوئی چل پڑے، اپنی چیز پہ جمو، سودا سچا ہے، جس کا سودا کھڑا ہو وہ کبھی دبتا ہے، سودا سچا ہو بازار میں لاؤ تو صحیح، کہاں کتنے ملیں گے کہ خود تھک جاؤ گے دیکھتے دیکھتے۔ یہ دعوت صدیوں کے بعد زندہ ہوئی ہے، یہ بھولا سبق یاد کیا گیا ہے، تو اپنے عزائم میں دعوت کو شامل کرو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، بچیوں کو سمجھاؤ، بیگم کو سمجھاؤ، ماں کو سمجھاؤ کہ ہم بہت بڑے کام کے لیے ہیں، ہمیں گھر چھوڑنا ہے، ہمیں اجازت دی جائے، اور عورتیں بھی فراخ دلی سے روانہ کریں، تو کل صحابہ کی عورتوں کے ساتھ حشر ہوگا اور ہمارا حشر ان کے غلاموں کے ساتھ ہوگا۔ تو بھائیو اپنی تجارت کو، وجاہت کو، عزت کو، جو بھی اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کے پاک دین کے لیے سبب بناؤ اور ذریعہ بناؤ، ابدی بن جاؤ گے، عزتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور بڑے وہ پہلے صدی کے تاجروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر فرمائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ تعالیٰ جنت میں تجارت کی اجازت دیتا تو یا کپڑے کی دیتا یا عطر کی دیتا ہے، یا کپڑے کی تجارت یا عطر کی تجارت ہے، اور اللہ کے نبی نے خود بھی اپنے لیے کپڑے کی تجارت کو پسند فرمایا، اور حضرت ابوبکر بھی کپڑے کے تاجر تھے، خلیفہ بن کر بھی تھان اٹھا کے بازار جا رہے ہیں بیچنے کے لیے، تو عمر کہنے لگے وہ کہاں جا رہے ہو؟ کا کپڑا بیچنے۔ کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے گا؟ تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ سبحان اللہ، یعنی تو واپس ہم تمہارا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو ان کی تجارتوں نے دین میں جان ڈالی ہے، ان کے مال نے دین کو تقویت پہنچائی۔ حضرت عثمان نے جب جنگ تبوک میں 10,000 کے لشکر کو تیار کیا تو ہمارے نبی نے ان کے پیسے یوں گود میں رکھے ہوئے تھے، وہ سکے ہوتے تھے، ان سکوں کو ایسے جو چھاڑ رہے تھے، یوں کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد، آج کے بعد عثمان کچھ نہ کرے، جنت واجب ہو گئی۔ ان کا مال گانے بجانے میں نہیں لگا، یہ کپڑوں کا ڈیزائن بدلنے میں نہیں لگا، یہ نہیں کہ اچھے کپڑے نہیں پہنے، بڑے عمدہ کپڑے بھی پہنے۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زاہد خلیفہ وہ بدر کے صحابہ کو 1,500 درہم کا کپڑا پہناتا تھا، جوڑا۔ یہ جو درہم ہے ہمارے یہ دبئی والا، اس کے حساب سے بھی وہ کوئی 30-35 ہزار بن جاتا ہے، اور یہ درہم چاندی والا تھا، کاغذ والا نہیں، کوئی 50,000 کے قریب کا جوڑا حضرت عمر خود بدری صحابہ کو پہناتے رہے۔ یہ نہیں پھٹے پرانے کپڑے پہننا ہی دین ہے، نہیں، حلال کپڑا پہنو، قیمتی بھی پہنو، اجازت ہے۔ اور بتاؤ